السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، ہر انسان کے ساتھ دو قسم کی ضروریات متعلق ہے۔ اخروی ضروریات، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا نصیب ہونا، جہنم سے نجات، عذاب قبر اور حشر کی رسوائی سے نجات، جنت کا داخلہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا حصول وغیرہ۔ دوسری قسم کی ضروریات دنیاوی ضروریات ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں، سر درد، بخار سے لے کر کینسر، جگر کی پتھری، ٹی بی، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ جیسی خطرناک بیماریاں اسے لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح فقر و فاقہ، افلاس، روزی کی تنگی، اپنی اور اولاد کی شادی کے لیے مناسب رشتہ کا نہ ملنا، بیوی بچے اور ماتحت افراد کا نافرمان ہونا، دشمن کا مسلط ہونا، سحر و جادو، آسیب اور جنات کا تنگ کرنا، اولاد سے محرومی یا اولاد کی بیماری، مناسب نوکری کا نہ ملنا، کاروبار میں بے برکتی وغیرہ بہت سے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، دعاؤں کا سہارا لینا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مستقل عبادت قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہم السلام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے بکثرت الفاظ منقول ہے جن میں زندگی کے ہر موقع محل کی مناسبت سے اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعائیں اور ہر شر سے شر پناہ مانگنا داخل ہے۔ اسی طرح صحابہ، تابعین اور ائمہ دین رحمہ اللہ اور دیگر صالحین بزرگان دین رحمہ اللہ کا بھی یہی دعاؤں کا معمول رہا ہے۔ اب بھی اللہ والوں کا یہی معمول ہے کہ وہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح امراض اور مصائب سے نجات کے لیے بزرگان دین کے مختلف مجربات ہیں جن کی پابندی سے ہزاروں کو مصائب و تکالیف اور بیماریوں سے نجات ملی۔ قرآن و حدیث میں وارد شدہ دعاؤں کا مجموعہ تیار کرنا علماء امت کا معمول رہا ہے، چنانچہ علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن حسین اور ابن سنی کے امل الیوم واللیلہ اور علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدعاء اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل الخیرات، یہ سب مسنون دعاؤں پر مشتمل مجموعہ میں، اور متاخرین میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعمال قرآنی اور مناجات مقبول، درود شریف کا مجموعہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ منزل، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ خواص بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر مجربات، اسی طرح مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ کا احکام الادعیہ، الحج والعمرہ، الدعاء المسنون، الدعاء المقبول، بکر موتی مؤلف مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے دعاؤں کے مجموعے ہیں۔ ان سب کتب کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا کہ دعاؤں اور معمولات پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں قرآنی سورتوں کے علاوہ درود شریف کا منزل، مناجات مقبول، استغفار کے صیغے اور ان کے علاوہ صبح و شام کے معمولات، آفات و مصائب سے نجات کی دعائیں، جن بت آسیب اور دیگر دشمنوں سے حفاظت کے نسخے، مختلف بیماریوں سے شفا یابی کی دعائیں، نیز اپنی اور اولاد کی شادی کے لیے، مناسب رشتوں کے لیے دعائیں اور بیوی بچوں کو فرمانبردار بنانے کے وظائف
اور دعا مانگنے کے آداب۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہر بدھ اور جمعرات کو مختلف بیماریوں کے علاج کے دعائیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور و فکر کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ رب العزت کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک دو ہی شخص ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹہر ٹہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے، خوب روا پڑھتا ہے، وہ تو قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں اور کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہم چند صورتوں کے وہ فضائل جو احادیث سے ثابت ہے بیان کرتے ہیں، ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز بہت برکت ہوگی، لیکن ایک بار پھر واضح کر دے کہ صرف ان صورتوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ روزانہ بالترتیب قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، جس کے فضائل گزشتہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے آپ حضرات کے سامنے مختلف صورتوں کے فضائل اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مختلف بیماریوں کے علاج قرآن مجید سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔